دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک امریکن ناولسٹ ہارپر لی کی لکھی ہوئی ایک ناول ٹو کل اے موکنگ برڈ کے بارے میں۔ اس ناول کو لکھا گیا 1950 سے 1960 کے عرصے میں اور 1960 میں یہ شائع ہوئی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شائع ہونے کے ایک سال بعد ہی اسے پولیٹزر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ کہانی دراصل اسکاؤٹ فنچ کی آپ بیتی ہے۔ اسکاؤٹ فنچ اپنے بھائی جیم اور والد ایٹیکس کے ساتھ میکم کے ایک شہر الاباما میں رہتی تھی، حالانکہ اس کی والدہ اس دنیا سے گزر چکی تھی۔ ایٹیکس فنچ کا پیشہ وکالت تھا اور ایک اچھا اور ایماندار وکیل ہونے کے ناطے ایٹیکس ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیتا اور اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرتا، جبکہ وہ مشہور وکیل ہوتے ہوئے بھی اتنا امیر نہ تھا کیونکہ وہ ڈپریشن کا ٹائم تھا اور اس کے زیادہ تر گاہک غریب تھے، تو وہ اپنا گزر بسر کر لیتا تھا۔ چونکہ اسکاؤٹ اور جیم کی والدہ گزر چکی تھیں اور یہ دونوں ابھی بچے تھے، تو ان کی دیکھ بھال کے لیے ایٹیکس نے ایک بلیک میڈ رکھ لی تھی جس کا نام کیلیفورنیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں جیم کے پڑوس میں ایک دل نامی لڑکا رہنے آ جاتا ہے اور اسکاؤٹ اور جیم اس کے اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ اسکاؤٹ کے گھر سے کچھ ہی دوری پر ایک گھر واقع ہے جس میں دو بھائی رہتے ہیں، آرتھر بو ریڈلی اور ناتھن ریڈلی۔ یہ دونوں بھائی غیر سماجی تھے اور ان کو گھر سے باہر بہت ہی شاد و نازر نظر آتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بچوں کے درمیان ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ آرتھر بو ریڈلی ایک خطرناک انسان ہے، وہ کتے اور بلی سب مار کر کھا جاتا ہے۔ ایک رات یہ تینوں بو ریڈلی کے گھر میں جھانک رہے تھے۔ اسی اثنا میں نیتھن ریڈلی ان تینوں کو جھانکتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور ان پر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ان پر چلاتا ہے، یہ لوگ اپنے گھر کی جانب ڈر کے بھاگ رہے تھے کہ اسی اثنا میں جیم فنچ گر جاتا ہے اور جالیوں میں اس کی پینٹ اٹک جاتی ہے اور وہ پھٹ جاتی ہے، تو وہ اپنی پینٹ وہیں چھوڑ کر اپنے گھر کی جانب بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر اگلی صبح جب وہ اپنی پینٹ واپس لینے جاتا ہے تو اس کو اپنی پینٹ بالکل صحیح سلامت ملتی ہے، اور وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کہ اس کی پینٹ بالکل صحیح سلامت کیسے ہے، جبکہ آرتھر بو ریڈلی نے اس کی پینٹ کو صحیح کروا کے وہیں رکھ دیا ہوتا ہے۔ ایٹیکس فنچ اپنے دونوں بچوں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ بیٹا، کبھی بھی کسی موکنگ برڈ کو نہ مارنا، کیونکہ یہ ایسی برڈ ہوتی ہیں جو کبھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی برڈ کو ہم نقصان کبھی نہ پہنچائیں۔ اس نے موکنگ برڈ کو ایک ویک مین سے ڈینوٹ کیا ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی تم سے زیادہ ویک ہو تو اس کی یہ حالت کا ایڈوانٹیج نہ اٹھاؤ اور اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جسٹ لائک موکنگ برڈ کو بھی اس نے یہی کہا ہے کہ یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے سنگنگ سے اور اپنی لیرکس سے، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی کوئی ویک ہے ہم سے تو اسے ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ ٹام رابنسن ایک کالا شخص ہوتا ہے جسے میلیو نامی ایک وائٹ وومن نے ایکیوز کیا ہوتا ہے ان چارج آف ریپ، اور اس کے فادر اور میلیو دونوں اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور اپنا کیس بخوبی لڑتے ہیں، حالانکہ یہ بے بنیاد کیس ہوتا ہے، چونکہ اس دور حاضر میں ریسزم بہت عام تھا اور ہر کوئی اس بنیاد پر فیصلے کرنے میں راضی ہوتا تھا کہ یہ کالا ہے، فلاں گورا ہے۔ ایٹیکس فنچ یہ جانتے ہوئے کہ سوسائٹی میں ریسزم پھیلا ہوا ہے اور یہ وہ کیس لازماً ہار جائے گا، اس کے باوجود یہ وہ کیس لڑا۔ جیم اور اسکاؤٹ کے تمام دوست احباب اسے تنگ کرنے لگے، چھیڑنے لگے کہ تمہارے والد جو ہیں وہ بلیک آدمی کے فیور میں کیس لڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایٹیکس فنچ اپنے دونوں بچوں کو یہی سبق دیتے ہیں کہ بیٹا، اصل بہادری اسی میں ہی ہے کہ آپ کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو اس میں ہار ہوگی، اس کے باوجود آپ حق اور انصاف کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ باب ویل اب بھی خوش نہ تھا، چونکہ ایٹیکس فنچ نے ٹام رابنسن کا کیس لڑا تھا، تو اس نے اپنے بدلے کی دل کی آگ جو تھی وہ ابھی اس نے ٹھنڈی ہونے نہ دی، اور کرسمس ڈے کو
جب جیم فنچ اور اسکاؤٹ فنچ اپنے گھر آ رہے تھے تو انہوں نے اسی راستے میں ان کو پکڑ لیا اور ان کو مارنے کی اور وار کرنے کی کوشش کی۔ جیم اور اسکاؤٹ کی آوازیں سنتے ہی بو ریڈلی کو شک ہوتا ہے کہ باہر کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ باب ایول ان دونوں بچوں پہ حملہ کر رہا ہے تو فوری طور پر وہ کچن نائف نکالتا ہے اور باب ایول کو وہیں مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ ایٹیکس کے بھی تمام ثبوت ٹام رابنسن کے حق میں تھے اور وہ یہ جیت سکتا تھا، لیکن ریسزم کی وجہ سے تمام ٹاؤن کے لوگ جو ہیں وہ ٹام رابنسن کے خلاف تھے، اور اسی وجہ سے جو جج کا فیصلہ تھا وہ بھی مائول اور باب ایول کے حق میں چلا گیا، اور ٹام رابنسن اور ایٹیکس فنچ یہ کیس ہار گئے۔ تو جب پولیس آتی ہے باب ایول کی مرڈر کی سٹوری پتہ کرنے کے لیے ایٹیکس فنچ کے گھر، تو ایٹیکس فنچ بو ریڈلی کو بچاتا ہے اور جیم فنچ پہ یہ الزام ڈال دیتا ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے جب وار کیا تو باب ایول کی ڈیتھ ہو گئی۔ جبکہ شیرف جو کہ پولیس والا تھا وہ یہ بات ماننے پر کبھی بھی راضی نہیں تھا کہ جیم فنچ جو کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے وہ باب ایول کو مار سکتا ہے۔ تو اس اسٹوری کا ہیرو باب ریڈلی کنسیڈر ہوتا ہے، جس کے بارے میں سب کے خیالات بہت الگ تھے۔ تو سب سمجھتے تھے کہ یہ کوئی خوفناک اور خطرناک انسان ہے جو کہ لوگوں سے دوری اختیار کرتا ہے، جبکہ ایسا نہ تھا۔ ان دی اینڈ یہ بات پروو ہو گئی کہ ہم جسے جو سمجھتے ہیں وہ انسان ویسا نہیں ہوتا، ہمیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے اسے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی تجربات کی بیس پر، خیالات کی بیس پر۔ میلیو اور باب ایول نے اپنی پوری تیاری کر رکھی تھی اور ٹام رابنسن کے خلاف تمام حقائق انہوں نے پیش کر دیے، جبکہ یہ تمام حقائق جھوٹے تھے اور بے بنیاد۔